نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام۔ اس سے ماقبل 5 صورتیں گزر چکی ہیں، جس میں پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ وہ مکی سورہ تھی، اور اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ دونوں جوڑے جو تھے وہ مدنی صورتوں کے تھے۔ اب یہاں سے سورہ انعام جو 6ٹھی سورہ ہے، یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ انعام کا معنی ہے چوپائے، مویشی۔ چونکہ اس صورت میں مویشیوں کے حلال و حرام کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ الانعام رکھا گیا، اور یہ پہلی سورہ ہے جو کہ مکی ہے اور مکمل نازل ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات جو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، تاکہ چونکہ اگر قرآن مجید کے 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصے وہ مکی صورتیں بنتی ہیں اور 1 حصہ مدنی صورتیں ہیں، تو اب مکی صورتوں کے حوالے سے اس کا پس منظر کہ کن حالات میں وہ صورتیں آئی ہیں، کیونکہ آپ کا 13 سالہ دور وہ مکی تھا نبوت ملنے کے بعد، اور اس کے بعد پھر آپ مدینہ ہجرت فرما گئے، اور 10 سال پھر آپ نے مدینہ طیبہ کے اندر زندگی بسر فرمائی۔ تو اس حوالے سے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ قرآن کا انداز، اس کا اسلوب وہ اچھے طریقے سے ہم ذہن نشین کر سکیں۔ تو اس حوالے سے مکی صورتوں کا تاریخی پس منظر۔ مکی دور دعوت اسلامی کے نقطۂ نظر سے 4 بڑے ادوار پر مشتمل ہے، یعنی ہم مکی دور کو 4 ادوار پر تقسیم کرتے ہیں۔ اس میں سے جو پہلا دور ہے وہ ہے آغاز رسالت سے اعلان نبوت تک۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت و رسالت ملی، 3 سال تک آپ نے خفیہ مخفی طور پر دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا، پھر 3 سال کے بعد آپ کو حکم آیا کہ اب آپ اعلانیہ اس مشن کو لے کر چلیں۔ تو گویا کہ آغاز رسالت سے لے کر اعلان نبوت تک یہ پہلا دور ہے جو کہ 3 سالوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور اعلان نبوت سے مصائب و آلام کے آغاز تک، اور یہ تقریباً 2 سال کا عرصہ ہے، کہ اس میں ابتداءً تو صرف مخالفت تھی، پھر مخالفت نے مزاحمت کا راستہ اختیار کر لیا، اور حضرات صحابہ پر مصائب و آلام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء، آپ کا مذاق اڑانا، برا بھلا کہنا، پھر یہ معاملات بھی چل پڑے۔ اس کے بعد تھا تیسرا دور، وہ ہے جس وقت مصائب و آلام کا آغاز ہوا وہاں سے لے کر تقریباً 10 نبوی تک، یعنی کہ جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا، کیونکہ ان 2 حضرات کا بھی آپ کے ساتھ بڑا تعاون تھا، جس کی بنیاد پر آپ بڑے احسن طریقے سے اور کھلے دل سے تبلیغ کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ جب 10 نبوی میں ان 2 حضرات کا انتقال ہوا یکے بعد دیگرے، تو پھر گویا کہ آپ مکہ میں تنہا رہ گئے۔ پھر یہی وجہ بنی کہ پھر یہ تقریباً 5 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور اس میں انتہائی شدت کی مخالفت آپ کی گئی، حتیٰ کہ بالآخر کئی صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑ گئی، یعنی ایسے حالات بنا دیے گئے۔ لیکن آپ پھر بھی اپنے مشن پر چلتے رہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ اور چوتھا دور جو ہے وہ 10 نبوی سے 13 نبوی تک ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ انتہائی مصائب و آلام کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ چونکہ ابو طالب بھی چلے گئے کہ جنہوں نے کافی آپ کا ساتھ دیا تھا، حضرت خدیجہ جو آپ کی غم گسار بیوی تھی وہ بھی دنیا سے چلی گئی، تو اب گویا کہ مکہ والوں نے آپ کا گھیرا تنگ کر دیا، اور باقاعدہ یہ مشورہ ہو گیا کہ اب 3 صورتوں میں سے ایک کام ہم نے کرنا ہے، یا تو نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنا ہے، یا پھر آپ کو قید کر لیتے ہیں، یا آپ کو مکے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس حد تک معاملات بنے۔ یہی وجہ تھی کہ پھر آپ نے طائف کا سفر کیا کہ شاید وہاں سے کوئی جماعت، کوئی افراد مل جائیں جو میرے اس کام کے اندر معاون ہوں، لیکن وہاں پر آپ کے ساتھ کیا بیتی وہ تفصیل عرض کی جا چکی ہے۔ تو یہ گویا کہ 4 سالہ مکی دور ہے، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مدینہ کو توفیق دی
ان کا سینہ اسلام کے لیے کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اہل مدینہ کی طرف ہجرت فرما دی۔ تو یہ مکی دور 4 ادوار پر مشتمل ہے۔ تو جتنا بھی مکی قرآن ہے، جتنی بھی اس کی صورتیں یا آیات ہیں، ان کا تعلق انہی 4 میں سے کسی نہ کسی دور کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ رہا معاملہ اس سورہ انعام کا، جو کہ یہ مکی سورہ ہے، تو یہ بالکل مکی دور کا آخری مرحلہ تھا، یعنی آخری جو دور تھا اس میں نازل ہوئی۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ یہ پوری سورہ مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد بہن حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، میں اس کی نکیل یا لگام پکڑ کے کھڑی تھی اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ جب آپ پر وحی اترتی تھی تو اس کا بوجھ بہت زیادہ۔ غالباً عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حدیث موجود ہے کہ ایک موقع پر میں حضور کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور آپ کی ران مبارک میری ران مبارک کے اوپر تھی کہ اسی دوران وحی کا نزول شروع ہو گیا اور آپ کی ران اتنی بھاری ہو گئی کہ قریب تھا کہ مجھے لگا کہ میری ٹانگ ٹوٹ کے مجھ سے الگ ہو جائے گی۔ تو وہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت وہاں پر موجود تھی، اور یہ صورت بالکل آخری دور میں نازل ہوئی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا بالکل دشوار اور مشکل ہو چکا تھا۔ یہ تو کچھ اس کا پس منظر ہے اور زمانہ نزول، مباحث اور مضامین۔ اس سورہ مبارکہ میں تقریباً 7 مضامین بیان ہوئے ہیں، جن میں پہلا، یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیں، کیونکہ مکی دور میں خطاب مشرکین مکہ سے تھا جو کہ مشرک تھے، لہٰذا وہاں پر جتنی بھی ان کو دعوت دی گئی، جتنی بھی آیات یا قرآن اترا ہے، اس میں ایمانیات کے حوالے سے تفصیلات تھیں، توحید، رسالت اور آخرت، اور اس کے جتنے متعلقات ہیں ان کی زیادہ تر دعوت ہے۔ یعنی اگر آپ مکی دور کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو آپ کو جا بجا ایمانیات ہی کی دعوت ملے گی، عقائد کی، اس لیے کہ وہ وحی کو مانتے کوئی نہیں تھے، نبوت اور رسالت کے وہ قائل کوئی نہیں تھے، تو لہٰذا انہیں بیس سے، حالانکہ اگر مکی مدنی دور کو دیکھیں تو وہاں پر چونکہ خطاب یہود سے زیادہ تھا، اور وہ چونکہ وحی کو مانتے، رسالت کو مانتے، آخرت کو مانتے، نبوت کے وہ قائل تھے، اس لیے ان کے لیے احکامات، طرز بیان مختلف ہے، لیکن مکی دور میں سارا طرز بیان جو ہے وہ عقائد کے گرد گھومتا ہے۔ اب اس بنیاد پر سورہ انعام جو ہے، اس کے اندر تقریباً 7 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، توحید کا اثبات اور شرک کی نفی اور تردید، چونکہ مکی دور ہے تو لہٰذا توحید کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کو ثابت کیا جائے اور شرک کی تردید کی جائے، اور شرک کی تردید کے ضمن میں تقریباً 4 امور تھے کہ جن سے انہیں روکا گیا۔ نمبر 1، شرک فی العلم، کہ علم آج تک جو کائنات میں ہوا اور جو قیامت تک ہوگا، جس کو ہم اپنے عرف میں علم غیب کہتے ہیں، وہ صرف اللہ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی بھی ذات عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ ہے شرک فی العلم کی نفی، کہ شرک فی العلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایسے ہی شرک فی التصرف، یعنی کہ اختیارات، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں، تو چونکہ مشرکین عرب نے اختیارات بتوں کو دے رکھے تھے کہ فلاں بت بارش برساتا ہے، فلاں بت اولاد دیتا ہے، فلاں بت ہمارا حاجت روا ہے، فلاں بت ہمارا مشکل کشا ہے، تو شرک فی التصرف کی بھی نفی کی گئی کہ ہر چیز کا نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ نمبر 3، شرک فی العبادات، کہ عبادت کا کوئی بھی فرد ہے اس میں کسی بھی قسم کی شراکت داری وہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اور نمبر 4، شرک فی الدعاء، مانگنا صرف اللہ سے ہے، اللہ کے ماں سوا کسی سے نہیں مانگنا۔ یہ تو عملی اور قولی طور پر جو لوگ بول کر ان چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے، تو اسی طرح شرک فعلی یا شرک عملی، اس کی بھی تردید کی گئی کہ تم بتوں کے سامنے سجدے کرو، ان کے جا کر طواف کرو، تو یہ بھی چیز جائز نہیں ہے۔ اور مشرکین کی 4 اقسام کا رد کیا گیا۔ مشرکین بالعباد الصالحین، یعنی بعض وہ تھے جو نیک لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ بت پرستی جس کا رواج پڑا حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے، اصل میں جو سب سے پہلے بت بنائے گئے وہ اس دور کے بزرگ لوگ تھے، انبیاء کے بعد بزرگ لوگ اللہ والے تھے، اولیاء تھے، تو یہ لوگ ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، تھوڑا ایمان تازہ ہوا، ان سے دعائیں کروا لی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا
تو پھر لوگ تھوڑے پریشان رہنے لگے، اللہ کے نیک بندے تھے چلے گئے۔ شیطان انسانی روپ میں آیا، اس نے کہا میں تمہیں ایک ہیلا بتاتا ہوں، وہ تم کر لو تمہاری یہ پریشانی حل ہو جائے گی۔ اچھا کیا کریں؟ اس نے کہا کہ ایسا کرو ان کی مورتیاں بنا لو، جو بزرگ فوت ہو گئے ان کی مورتیاں بنا لو، گھروں میں رکھ لو۔ مقصد کیا ہے؟ ان کا تبرک، برکت حاصل کرنا۔ بس لوگوں نے کہا تجویز تو بڑی اچھی ہے، لہذا انہوں نے پھر یہ کیا کر لیے، یغوث، ود اور جتنے بھی یہ نام ملتے ہیں، یہ بزرگ تھے، گویا کہ انہوں نے کیا کیا، ان کی مورتیاں بنا کے گھروں میں رکھ دیں۔ اب جن لوگوں نے بنائی مورتیاں وہ تو اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، ان سے فقط تبرک حاصل کرتے، ان کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا۔ بچوں نے دیکھا بڑے ہمارے ان کے سے تبرک حاصل کر رہے، جب یہ بڑے ہوئے تو انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی بھی شروع کر دی۔ ان کے بچوں نے دیکھا اچھا یہ تو ان کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے، لہذا انہوں نے بھی معاملہ آگے بڑھایا اور ان کو سجدے کرنے شروع کر دیے۔ تو آہستہ آہستہ تدریجاً پھر شیطان نے پوری قوم کو بت پرستی کے اندر ملوث کر دیا۔ تو یہ مشرکین بالعباد الصالحین تھے کہ نیک لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ ہمارے ہاں بھی کیا ہوتا ہے، جتنے بھی نیک لوگ اولیاء ہیں یا حضرات صحابہ میں مثال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان مرتبہ مقام بہت بلند ہے، لوگوں نے مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں۔ اب یہ شرک ہے، یہ شرک بالعباد الصالحین ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا کہ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ادھر کر دیا۔ پھر ہمارے یہاں کتنے جملے مشہور ہیں، یا معین الدین چشتی میری پار لگا دے کشتی، بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری، لال شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے۔ یہ جملے ویسے نہیں بنے ہوئے، اب یہ سارے نیک لوگ ہیں، اولیاء ہیں، ان کی شان مرتبہ مقام بہت بلند ہے۔ جیسے وہاں ان لوگوں نے کیا کیا، ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، آج کے لوگوں نے بھی ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، لہذا ان کو بھی وہ اختیارات دے دیے جو اختیارات اللہ کے تھے۔ تو سورہ انعام میں شرک بالعباد الصالحین کی نفی کر دی گئی کہ یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 2، مشرکین بالملائکہ، بعض لوگ ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ان کا نظریہ تھا، تو اس کی بھی تردید کی گئی۔ ایسے ہی مشرکین بالجن، کہ بعض جنات کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اچھا پھر مائیں کون ہیں؟ تو کہا کہ جو جننیاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں، نعوذ باللہ، اور جنات کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، تو اس کی بھی نفی کی گئی۔ اور نمبر 4، مشرکین بالکواکب، یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والے، جنہوں نے ستاروں کو معبود بنا لیا، ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو 4 قسم کے مشرکین تھے کہ شرک کے ضمن میں ان 4 کو بھی تردید کر دی گئی۔ نمبر دوسرا مضمون جو ہے وہ ہے عقیدہ آخرت کی تفصیل، کہ آخرت اس کے متعلقہ تفصیلات۔ نمبر 3، جاہلیت کی جو رسومات تھیں ان کی تردید کی گئی۔ مثال کے طور پر نبیوں اور اولیاء کے نام منسوب کی گئی نظریں، نظر ماننی تھی، انبیاء کے نام منسوب کر دی یا اولیاء کے نام منسوب کر دی۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پر جانوروں کی نظر مانگ لینا، اولاد کو بتوں کے نام پر قربان کرنا، اولاد کو فقر اور افلاس کے ڈر سے قتل کرنا، غیر اللہ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، تو یہ کچھ باطل نظریات تھے، ان کی بھی اس سورہ کے اندر تردید کر دی گئی۔ نمبر 4، اخلاق کے حوالے سے اصول طے کیے گئے، وہ اصول کہ جن پر اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھی جا سکے، کیونکہ ابھی مکی دور کا بالکل آخر ہے اور ابھی ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے، اور مدینہ میں فلاح ریاست قائم ہوگی، تو لہٰذا معاشرتی نظام کیسا ہونا چاہیے، تو اس کی کچھ اخلاقی تربیت، وہ بھی اس کی تفصیلات اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی گئی۔ مثال کے طور پر ناپ تول پورا کرو، اس میں کمی نہ کرو، اس کے بارے میں ہدایات دی گئی۔ عدل کرنا، وعدہ پورا کرنا، والدین سے حسن سلوک، قتل ناحق سے بچو، یتیم کا مال ناحق کھانے سے بچو، کیونکہ یہ اس معاشرے میں بھی، جیسے آج کل اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے میں بھی اس حوالے سے بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ یتیم کا مال ناحق کھانا، اس کی ایک صورت جس کا شاید ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ جب کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، اگر میت کے ورثاء میں کوئی نابالغ بھی موجود ہے، تو اس صورت میں میت کے مال میں سے کوئی بھی آپ تصرف نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے مال میں اگر آپ کوئی تصرف کرنا چاہتے ہیں وراثت کی تقسیم کے علاوہ، تو وارث کی اجازت ضروری ہے، اور شریعت میں جو نابالغ ہوتے ہیں ان کی اجازت کا اعتبار نہیں کیا گیا۔
وہ ہاں کریں یا نہ کریں ان کا اعتبار نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں چونکہ جمعرات کے موقع پر یا 40 دن کے موقع پر پھر وہ ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، یا تیجا 40واں وغیرہ ہوتا ہے ہمارے ہاں اور لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں۔ وہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے، اگر میت کا انتقال جس کا ہوا، اگر اس کے ورثاء میں کوئی نابالغ بھی موجود ہے اور اگر یہ کھانا میت کے مال میں سے پکا ہے تو وہ کھانا سارا حرام ہو جائے گا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، قرآن کی آیت ہے کہ جنہوں نے یتیم کا مال ظلماً کھایا گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ جہاں اس کی کئی ساری صورتیں، تو یہ صورت بھی ہے، کئی ایسے ہم نے دیکھے کہ بیچارے اب باپ جوانی میں انتقال ہو جاتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے رہ گئے۔ اب ناک رکھنی ہے نا، اب اس کے پیچھے تصور شریعت کا تو کوئی نہیں ہے، نہ کوئی دین کا ضابطہ ہے، بس کیا ہے ناک۔ ہم خود بھی جاتے ہیں، جب ان کو بات کرتے سمجھاتے ہیں وہ خود کہتے ہیں ہمیں احساس ہے، لیکن کیا کریں، ناک کا مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ جب اس نیت سے جتنا مرضی ہے تمام کر لیں، وہ کسی کھاتے نہیں لگتا، ایک لقمے کا بھی ثواب میت کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں کہ ثواب کے لیے سنت کا ہونا ضروری ہے۔ سنت اور نیکی پر، سنت پر نیکی ملتی ہے، نیکی پر ثواب ملے گا تو اصال ثواب بھی ہوگا۔ اگر آپ نے رسم کی، رسم کا تو شریعت میں تصور ہی کوئی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں تو اس کو رسم ہی کہا جاتا ہے نا۔ آج تک کبھی کسی نے کہا سنت عمل ہم کر رہے ہیں، کیا ہوگا، رسم کر رہے ہیں، تو رسم کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ تو بہرکیف ظلماً یتیم کا مال کھانا، اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر میت کے ورثاء میں کوئی نابالغ ہے تو پھر اس کے گھر میں کھانا جائز نہیں ہوتا۔ نمبر 5، پانچواں مضمون، اسلام پر اعتراضات کیے ان لوگوں نے تو ان کے جوابات دیے گئے۔ نمبر 6، طویل دعوت اور مشقت کے باوجود جب مطلوبہ نتائج نہ ملے تو ظاہر پریشانی تو ہونی تھی۔ اب آپ دیکھیں 13 سالہ مکی دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت فرمائی، کتنی تگ و دو کی، 1.5 یا 1.25 لوگ مسلمان ہوئے تھے بس مکی دور میں، کتنے، 1.5 2.25۔ تو اس پر صحابہ بھی پریشان ہوتے، اللہ کے نبی بھی پریشان ہوتے۔ تو اس سورہ میں ان کو تسلی دی گئی کہ آپ کے ذمہ محنت ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، نتائج ہمارے ذمہ ہیں، تدبیر آپ کے ذمہ، تقدیر ہمارے ذمہ۔ انک لا تہدی من احببت، اگر آپ کسی کو چاہیں کہ میں ہدایت دے دوں تو آپ نے دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت کے سارے خزانے کس کے پاس ہیں، اللہ کے پاس، جس کو چاہے وہ دے۔ دینے پر آئے تو حبشہ کے بلال کو دے دے، نہ دینے پر آئے تو جس چچا نے ساری زندگی تربیت کی وہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے۔ تو یہ ہدایت کے خزانے کس کے پاس ہیں، اللہ کے پاس۔ تو اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دی گئی۔ اور نمبر 7، ساتواں مضمون وہ تھا منکرین اور مخالفین کو تنبیہ اور تحدید کہ تم نے ظلم بڑا کر لیا، 12-13 سال تم نے ظلم و ستم کی حدیں پار کر لی ہیں، لہٰذا اب یاد رکھو کہ ابھی تو ہجرت کے بعد جب اللہ حکم دے گا نا کہ اب نکلو تم بھی ان کے مقابلے میں، تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، لہٰذا انکار سے نکلو اور مخالفت سے نکلو اور اس دعوت کو تم بھی قبول کر لو۔ تو ان کو گویا کہ اس کے اندر تنبیہ کی گئی۔ اس کے یہ تو 7 مضامین تھے جو سورہ کے اندر بیان کیے، ضمناً چند مسائل اور بیان ہوئے، جس میں ایک تو یہ ہے کہ اختلاف امت رحمت ہے۔ وہ آیت ہے سورہ انعام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اوپر سے عذاب بھیجے یا نیچے سے عذاب بھیجے، یا وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، تمہارے اندر اللہ عذاب کی صورت بنا دے۔ وہ کیا کہ تمہارے اندر اختلاف ہو اور اس اختلاف کی بنیاد پر تم آپس میں لڑ پڑو۔ تو اس پر پھر ضمن میں بعض لوگوں نے اعتراض کیا جی کہ جتنے بھی اختلاف ہیں، فقہا کے اختلاف کو بھی اس میں شامل کر دیا، تو وہ فقہا کا اختلاف اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان اختلاف العلماء رحمت، کہ میری امت کا اختلاف تو کیا ہے، رحمت ہے، لہذا اس اختلاف کو اس کے ضمن میں ہم شامل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ اس سورہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ایک ہے عالم دنیا اور ایک عالم آخرت۔ عالم دنیا میں تو ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، نہ ہم اللہ کا ادراک کر سکتے ہیں، البتہ عالم آخرت کے اندر احادیث موجود ہیں، قرآن کی آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ جس دن لوگوں کے چہرے سرسبز و شاداب ہوں گے اور وہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔
قرآن کی آیت ہے، حدیث کے اندر بھی صحابہ موجود، اللہ کے نبی تشریف فرما، بات چلی رؤیت باری تعالیٰ کہ اللہ کو دیکھنا یا نہیں دیکھنا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی انسانیت وہاں پر ہوگی اربوں کھربوں، تو اللہ کو دیکھنے میں تو بڑا مسئلہ رش نہیں پڑ جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب 14ویں کا چاند چمکتا ہے تو اس کے دیکھنے میں کبھی رش ڈالا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا اس سے بھی زیادہ آسان ہوگا رب کا دیدار کرنا۔ تو یہ عالم آخرت کے اندر اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو یہ ماہ رمضان اسی کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ اپنی صفائی کر لو، دل بھی صاف کرو، آنکھیں بھی صاف کرو، تاکہ تم میرے دیدار سے مستفید ہو سکو۔ تو اس رمضان کو اسی نیت پہ ہم نے گزارنا ہے۔ تو رؤیت باری تعالیٰ رہ گیا مسئلہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا دیدار کرنا، تو بعض حضرات نے اس کو اس آیت کے ضمن میں ڈال دیا کہ اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو کتنا واضح مسئلہ ہے کہ نہیں دیکھا جا سکتا، اس کا تعلق عالم دنیا سے ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے عالم دنیا میں نہیں بلکہ عالم آخرت کیا ملائے اعلیٰ پہ پہنچ کے اللہ کا دیدار کیا تھا۔ تو فرش زمین پر اللہ کو دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے عرش بری پہ جا کے دیکھا تھا، تو لہٰذا اس پر کوئی اشکال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح فرقہ واریت کی مذمت کی گئی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے اور جماعتیں بن گئے، اغراض کی بنیاد پر، مفادات کی بنیاد پر، اختلافات کی بنیاد پر۔ اس کو شریعت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ اللہ نے قرآن دیا، اس قرآن کو بنیاد بناؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ہے وہ اللہ کی رسی جس کو اگر تھام لو گے تو افتراق اور انتشار سے بچ جاؤ گے۔ اسی طرح ایک آیت سورہ انعام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں انسانوں کو اور جنات کو کہے گا کیا میں نے تمہارے اندر نبی و رسول نہیں بھیجے؟ وہ کہیں گے بھیجے تھے۔ یہاں پر ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ جنات میں نبی کا آنا، اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ اب اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسانوں کے دنیا میں آباد ہونے سے 2000 سال پہلے سے جنات دنیا میں رہتے تھے، جنات، اور اللہ نے جنات کو مکلف بنایا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان کی طرف بھی نبی آئے ہوں، رسول آئے ہوں۔ اب پہلے انسان تو آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد آگے انسانیت چلی، اس سے پیچھے جو 1000 برس سے جنات آباد تھے، تو یقیناً یہ بات ہے کہ ان میں بھی نبی آئے ہوں گے۔ اور اس کی مزید تفصیل سمجھنے کے لیے ہندوؤں کے اوتار، جن کو ہندو اپنا دیوتا کہتے ہیں، ان کے مندروں میں اور انڈین ڈرامے فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے، کہ ان کے بت بنے ہوتے ہیں، کسی کے 2 سر ہیں، کسی کے 6 بازو ہیں، کسی کی 4 ٹانگیں ہیں، کسی کی ناک جو سونڈ کی، ہاتھی کی سونڈ کی طرح ہے۔ اب ایسے انسان تو نہیں ہوتے نا، تو یہ شاید کیونکہ ہندو مذہب پرانا ہے، اور ان کے ویدوں میں جو ہندو کے وید ہیں، اتھر وید، یجر وید، اور کتنے بھگوت گیتا، کتنی کتابیں ان کی ہیں، تو ان میں بھی کچھ نہ کچھ تعلیمات اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو سابقہ انبیاء کی تعلیمات سے ملتی جلتی ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ جن کی مورتیاں آج بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، شاید یہ جنات کی طرف جن نبی بن کر آئے ہوں، جن کی یہ کیفیات ہوں، واللہ عالم، حقیقت اللہ جانتا ہے۔ البتہ انسانوں کے آنے کے بعد پھر جنات میں نبی آئے یا نہیں آئے، اس میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ بعض نے کہا اب انسان ہی جنوں اور انسانوں دونوں کے نبی تھے، بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ جنات میں بھی نبی آتے رہے، واللہ عالم۔ البتہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ انسانوں اور جنات دونوں کے نبی یقینی ہیں۔ قرآن میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ جنات کا واقعہ، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جنات نے کہا ہم نے ایک کلام سنا ہے جو رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو گویا کہ جنات نے بھی قرآن پر ایمان لایا، گویا صاحب قرآن پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ ایمان لے آئے تھے۔ اسی طرح جمہوریت کے حوالے سے بھی سورہ انعام آیت نمبر 116 کہ جس کے اندر وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زمین میں اکثریت کی اتباع اور پیروی کرو گے وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اصل میں شیطان کا یہ ایک حربہ ہے کہ جب وہ گمراہ نہ کر سکا اور بہکا نہ سکا تو پھر اس نے ایک گمراہی کا دروازہ کھولا کہ دیکھو روئے زمین پر اکثریت کی رائے کیا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اب ظاہرہ اکثریت تو کافر تھے نا، بت پرست تھے،
تو لہٰذا شیطان نے پھر جمہوریت کا تصور پیش کیا کہ اکثریت رائے کو دیکھو، اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ تو جمہوریت جو مغربی ہے اس کی بنیاد بھی اسی نظریے پر ہے کہ دیکھو اکثریت کیا کہتی ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے جمہوریت یا جمہوری نظام کو خلاف اسلام قرار دیا ہے، اور اس حوالے سے علامہ اقبال نے بھی بڑی وضاحت کی ہے۔ چلے علماء کی ہم بات نہیں کرتے، علامہ اقبال کو ساری دنیا مانتی ہے۔ ایک شعر میں اس نے کہا تھا کہ تو نے دیکھا ہی نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ چنگیز اور ہلاکو گزرے ہیں کہ جنہوں نے خون کی ندیاں بہائی تھیں، تو کہا کہ جمہوریت بڑے اچھے نعرے لے کر آتی ہے، لیکن وہ گویا کہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا ہے کہ جو آ کر ہمارا خون چوس رہا ہے۔ اور ایک اور جگہ اقبال کہتے ہیں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ حالانکہ شریعت تو شرعیت کے نظام کو لیتی ہے، اور اگر آپ شرعی جمہوریت کو بھی لیں تو اس کی بنیاد بھی اصحاب رائے کی بنیاد پر ہے کہ جس میں اہل عقل، اہل تقوی، اہل دین، صاحب علم لوگ بیٹھ کر اگر کوئی جمہوری رائے قائم کریں گے اس کا اعتبار کریں گے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جمہوریت کیا کہتی ہے؟ ایک عالم دین، اللہ کا نیک بندہ، ایک ولی کھڑا ہو گیا انتخابات میں، اور اس کے مقابلے میں ایک فاسق، فاجر، زانی، شرابی کھڑا ہو گیا، ہاں جی ووٹ ڈالو، کس کو اپنا بڑا بنائیں۔ مولوی صاحب کو 49 ووٹ ملے اور اس فازانی فاسق فاجر کو 50 ووٹ ملے۔ اب جمہوریت کیا کہے گی؟ مولوی کو پرے پھینکو، اس کو اپنا سربراہ بنا دو۔ تو جو یہ نظام لائے اس کے پیچھے پھر ہم اب دیکھ لیں حالات آپ کے سامنے۔ رات کو معاملہ اور ہوتا ہے، صبح معاملہ اور ہوتا ہے۔ کیوں کہ جمہوریت گھر کی باندھی ہے، گھر کی کنیز ہے، جیسے چاہیں مرضی اس کو استعمال کریں۔ آئین اپنے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں تبدیل کر دیں۔ حاکمیت جب اللہ کی ہو پھر آئین قرآن ہوتا ہے، اور قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس کے نظام کو نافذ نہیں کیا جاتا، نہ اس کے لیے آج تک ہم نے بھی کوشش کی۔ تو جب تک یہ نظام قرآن کا نافذ نہیں ہوگا اس وقت تک نہ ہمیں امن ملے گا، نہ استحکام ملے گا، نہ ہم عافیت میں رہ سکیں گے۔ جتنا عرصہ یہ غیر اسلامی نظام جتنے کوئی بھی ہیں، خواہ وہ سوشلزم ہے، خواہ وہ کیپٹلزم ہے، خواہ وہ کمیونزم ہے، خواہ وہ ڈیموکریسی، کوئی بھی آپ نام رکھ لیں، وہ سارے فیل ہیں۔ کیوں؟ وہ انسانوں کے نظام ہیں۔ اصل نظام وہ ہمیں فلاح اور بہبود کی طرف لے کر جائے گا جو اللہ کا نظام ہے، جس نے دھرتی بنائی ہے، اسی کا نظام آئے گا تو کام چلے گا۔ نیشنل یا سپر ایشیا کی واشنگ مشین آپ لے کر آئیں اور اس میں بک آپ استعمال کریں سونی والوں کی، تو پھر کیسے مشین چلے گی؟ کبھی کوئی پرزہ ٹوٹے گا، کبھی کوئی تار جلے گی، کبھی کوئی پلگ شارٹ ہو جائے گا۔ کیوں کہ کتاب کوئی اور ہے اور آگے معاملہ اور۔ تو اللہ نے جو دھرتی بنائی، اس پر زمین میں انسانوں کو بھیجا، تو ان کے لیے اللہ نے کتاب قرآن بھیجی ہے کہ اس کے مطابق اس کو استعمال کرو گے تو ٹھیک چلے گی۔ ہم نے اسے اندر الماری میں سجا دیا اور باقی کتابیں کھول لی، تو کبھی کہاں سے ہمیں شارٹ لگ جاتا ہے، کبھی کہاں سے ہمارے فیوز اڑ جاتے ہیں، کبھی کہاں سے تاریں ہماری جڑ کر پٹاخے بج جاتے ہیں، یا پٹاخے بجتے ہی رہیں گے اسی طرح جب تک کہ ہم اللہ کے دین کو اور قرآن کے نظام کو سامنے نہیں لائیں گے۔ پیچھے بھی اور آگے بھی اب تفصیل دیکھیں گے آپ کہ اللہ نے کھول کر ہر چیز کا بیان فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی سوال کسی کا ہوا تو